قرآن کہے گا اللہ صبح بھی اٹھتا تھا قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا، اور رات کو تراویح کے اندر بھی قرآن پاک کو سنا کرتا تھا، نوافل کے اندر قرآن پاک کو پڑھا کرتا تھا، قرآن پاک کے ساتھ محبت کیا کرتا تھا، مدارس کے ساتھ محبت کیا کرتا تھا، قرآن پڑھنے والے معصوم بچوں کے سر پر دستے شفقت رکھا کرتا تھا، قرآن والوں کے ساتھ محبت کیا کرتا تھا۔ قرآن سفارش کرے گا اللہ تو اس کو معاف کر دے، میرا رب جو ہے قرآن کی سفارش کو قبول کرے گا اور اس بندے کو جہنم سے بچا کر جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، مقدس مہینہ، جو سارے مہینوں کا سردار مہینہ، جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر رات کے اندر خدائی پکار لگتی ہے، اور میرا رب آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور آسمان دنیا پر تشریف لانے کے بعد اللہ کی طرف سے پکار لگتی ہے، میرے بندو ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا اس کو عطا کر دو، میرے بندو ہے کوئی رزق کا چاہنے والا اس کو جوڑیاں بھر کر رزق دے دو، میرے بندو ہے کوئی اولاد کا چاہنے والا اس کو نرینہ اولاد عطا کر دو، میرے بندو ہے کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دو۔ میرے بندو کیا ہو گیا تمہیں؟ زندگی کے اندر کتنے گناہ کر لیے؟ کیا زمین و آسمان کے خلا کو گناہوں سے بھر دیا؟ کیا سمندر کی جاگ کے برابر تم سے گناہ ہو گئے؟ میرے بندے آ جاؤ نا، میری رحمت جو ہے تمہارے اوپر اتر رہی ہے، اور خدا کی طرف سے خدائی پکار لگتی ہے۔ رمضان کی ہر رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے زندگی ساری کے گناہ اب میرے سامنے ندامت کا ایک آنسو جو ہے بہا دے، ایک آنسو بہا دے، اور دل و دماغ کے ساتھ پکی اور سچی توبہ کر لے۔ میرے بندے تیرے مانگنے میں دیر ہے، مجھ رب العالمین کے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ رمضان المبارک کی مقدس راتوں کے اندر ساری رات خدائی پکار لگتی ہے۔ اب ان راتوں کے اندر ہمارے مانگنے میں دیر ہے، رب العالمین کے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ ندامت کے ساتھ آنکھ سے نکلا ہوا ایک قطرے کی اتنی قیمت ہے، اتنی وقت اور ویلیو ہے، زندگی کے سارے گناہوں کے لیے آنکھ سے ندامت کے ساتھ نکلا ہوا ایک قطرہ گناہوں کی معافی کے لیے کافی ہے۔ ان راتوں کے اندر میرا خدا پکارتا ہے، وہ خدا پکارتا ہے جو زمینوں کا مالک، آسمانوں کا مالک، جو مشکل کشا، جو حاجت روا، جو بگڑی بنانے والا، جو شرق و غرب بنانے والا، جو شمال و جنوب بنانے والا، جو زمینوں کا بنانے والا، جو آسمانوں کا بنانے والا، جو انسانوں کا بنانے والا، حیوانوں کا بنانے والا، چرند پرند کا بنانے والا، نوری ناری کا بنانے والا، عرشی فرشی کا بنانے والا، جنت حور جلوہ کا بنانے والا، میرے رب کو ہی علم ہے درخت کے اوپر کتنے پتے ہیں، میرے رب کو ہی علم ہے ریت کے کتنے ذرات ہیں، میرے رب کو ہی پتہ ہے سمندر کے کتنے قطرے ہیں، اور انسان کے اللہ اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں تمہاری شارک سے بھی تمہارے قریب ہوں۔ اور انسان کو کتنا اللہ نے خوبصورت بنایا، انسان کو سوچنے کے لیے دل و دماغ عطا کیا، اور انسان کے اندر کتنا چھوٹا سا دل کا ٹکڑا ہے جو سینکڑوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں شریانوں کے اندر خون سپلائی کرتا ہے۔ پھر انسان کے اندر نظام تنفس بنایا، نظام انہضام بنایا، نظام اخراج بنایا، انسان کو چلنے کے لیے پاؤں دیے، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے، بولنے کے لیے زبان دی، دیکھنے کے لیے خوبصورت آنکھیں دی، سونگھنے کے لیے ناک دیا۔ اور یہ کتنا خوبصورت نظام ہے، یہ کس کا بنایا ہوا نظام ہے؟ یہ میرے رب کا بنایا ہوا نظام ہے۔ رب کے علاوہ پوری دنیا کے انسان مل کر مچھر کا ایک پر بھی بنا نہیں سکتے۔ یہ رب العالمین ہے جس کی پوری کائنات کے اندر حکومت ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو رب العالمین ہے، جو رب السماوات والارض ہے، جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ انسان کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ وہ راتوں کے اندر، رمضان کی راتوں کے اندر خدائی پکار لگاتا ہے کہ میرے بندو تمہارے مانگنے میں دیر ہے، مجھ رب العالمین کے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ جب مسلمان بندہ، ایمان والا بندہ رمضان کی راتوں کے اندر
अपनी बीमारी को भी बर्दाश्त करता है, बुढ़ापे को भी बर्दाश्त करता है, अपनी जो है मसरूफियत को भी बर्दाश्त करता है, सब कुछ थकावट को भी बर्दाश्त करता है। सब कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद इन रातों के अंदर अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाता है, दामन फैलाता है, आजिज़ी इनकिसारी का इजहार करता है, उधर आग से एक कतरा टपकता है, मेरा रब उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, तौबा करने वाला तो ऐसे होता है जैसे कभी उसने ज़िंदगी के अंदर गुनाह किए ही नहीं है। फिर रमज़ानुल मुबारक जैसा मुक़द्दस महीना जो ही आता है, खुदा की तरफ से पुकार लगती है कि मेरे बंदो मुझसे मांगो। दुनिया के बादशाहों से मांगा जाए वो नाराज़ होते हैं, किसी रिश्तेदार से मांगा जाए, किसी अमीर के पास कोई गरीब चला जाए, वो पहले ही उसके दिल के अंदर शक होता है कि अब ये कुछ मांगेगा। दुनिया वालों से मांगा जाए, दुनिया वालों से मांगा जाए वो नाराज़ होते हैं, अल्लाह से ना मांगा जाए अल्लाह नाराज़ होते हैं। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदो जब तुम मुझसे मांगते हो मैं तुम्हारे से राज़ी होता हूँ, खुश होता हूँ, और जब तुम मुझसे नहीं मांगते मैं तुम्हारे से नाराज़ होता हूँ। अल्लाह भी अजब बादशाह है, बादशाहों का बादशाह है, शहनशाहों का शहनशाह है, पूरी कायनात पर उसी की हुकूमत है। यह दुनिया के बनाए हुए बादशाह भी उसी के बनाए हुए बादशाह है। वो जो चाहे तो कतरे को समंदर कर दे, वो जो चाहे तो यतीमों को पैगंबर कर दे, वो जो चाहता है कुन कहता है फयकून, बस वैसे ही हो जाता है। रमज़ानुल मुबारक जैसा मुक़द्दस महीना, इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सारी रात खुदाई पुकार लगती है। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदो मुझसे मांगो, तुम्हारे मांगने में देर है, मुझ रब्बुल आलमीन के अता करने में कोई देर नहीं है। फिर इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला हर रात के अंदर रमज़ानुल मुबारक की बरकत से, रोज़ादारों की बरकत से, इस माह मुक़द्दस की बरकत से हर रात के अंदर मेरा रब 6 लाख जहन्नमी अफराद की जो है रमज़ानुल मुबारक की हर रात के अंदर मग़फ़रत का ऐलान कर देता है। फिर जिस वक़्त अफ्तारी का वक़्त आता है, अफ्तारी के वक़्त मेरा रब 10 लाख जहन्नमी अफराद की मग़फ़रत का ऐलान कर देता है। इसलिए रमज़ानुल मुबारक के 3 अशरे हैं। पहला अशरा रहमत वाला, इसके अंदर रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, इस दुआ को कसरत के साथ पढ़ना चाहिए। और दूसरा मग़फ़रत का है, तीसरा नजात का है। यह तीनों अशरों के अंदर अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और रमज़ान के एक दिन को, एक रात को, एक लम्हे को अपने लिए कीमती बनाना चाहिए। कुछ ना कुछ तो करो। कोई बीमार है, बीमारी की हालत में अपने रब को अपने साथ मोहब्बत का इजहार करे। अल्लाह बीमारी के बावजूद, दिन और रात को अपने जो है बुढ़ापे के बावजूद, कमज़ोरी के बावजूद, अपनी मसरूफियत के बावजूद, अपनी जो है तजारत को छोड़कर, कारोबार को छोड़कर, ज़ातियात को छोड़कर अल्लाह तेरे घर के अंदर आ गया हूँ। अब बुढ़ापा भी है, कमज़ोरी भी है, तकलीफ भी है। जब बंदा सब कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए बर्दाश्त करता है, मेरा रब उसके लिए फिर मग़फ़रत का ऐलान कर देता है। जो रमज़ानुल मुबारक का एक रोज़ा रखता है, अल्लाह तबारक व तआला एक रोज़े के बदले के अंदर उस बंदे के लिए जन्नत के अंदर महल तैयार कर देते हैं, और जन्नत के अंदर उसके लिए आलीशान महल बना देते हैं, और उस बंदे की जन्नत की हूर के साथ शादी कर देते हैं। ये एक रोज़े की अज़मत है। फिर रमज़ानुल मुबारक जैसे मुक़द्दस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया को 5 चीज़ें ख़ुसूसियत के साथ अता फरमाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी उम्मत को 5 चीज़ें ख़ुसूसियत के साथ अता फरमाई जो दूसरी उम्मतों को अता नहीं फरमाई। उनमें नंबर 1, रोज़ादार के मुंह की बदबू अल्लाह को मुश्क से भी ज़्यादा पसंदीदा है। जो भूख और प्यास की वजह से इंसान के मुंह से बदबू आती है, मेरे रब को मुश्क से भी ज़्यादा पसंदीदा है। दूसरे नंबर पर रोज़ादार के लिए हर समंदर की मछलियाँ जो है दुआएं मग़फ़रत करती हैं। तीसरे नंबर पर रोज़ादार के लिए हर रोज़ जन्नत सजाई जाती है।
اور نمبر 4 سرکش شیاطین روزہ دار کے لیے قید کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 5 جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے روزہ دار کی مغفرت کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ یہ 5 چیزیں امت محمدیہ کو میرے اللہ نے خصوصیت کے ساتھ عطا فرمائی ہیں۔ پھر اسی پر بس نہیں، رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ، اور اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ 3 قسم کے لوگوں کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ایک روزہ دار کی افطاری کے وقت، جب افطاری کے وقت اللہ کے حضور دعائیں کی جاتی ہیں، میرا رب ان کو قبول کرتا ہے، ان کو رد نہیں کرتا۔ اس لیے خوب اہتمام کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اور وقت نکال کر کے ان اوقات کے اندر اللہ کے حضور دعائیں مانگنی چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر مظلوم کی، جب ظالم ظلم کی انتہا کر دیتا ہے، ظالم ظلم کی انتہا کر دیتا ہے، کسی کے پاس طاقت ہے، عہدہ ہے، بادشاہت ہے، منصب ہے، کرسی ہے، دوسری طرف غریب ہے، اس بیچارے کے پاس کوئی طاقت بھی نہیں ہے، اس کا کوئی ساتھی بھی نہیں ہے، اب ظالم ظلم کی انتہا کو پہنچاتا ہے۔ اب اس کے دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ میرے رب کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اس مظلوم کی بد دعا سے بچو، جو مظلوم کے دل سے پھر نکلتی ہے اس کی قبولیت کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر عادل کی، جب عادل حکمران، عادل چیف جسٹس، عادل قاضی، عادل نمبردار، عادل مشیر وزیر جب عدل کا قلم چلا رہے ہوتے ہیں، اللہ کرے سارے عدل کا قلم چلانے والے بن جائیں، جب انصاف کر رہے ہوتے ہیں، انصاف کے ساتھ تول رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی جو دعا کی جاتی ہے میرا رب اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ، جس مہینے کے اندر ہر عمل کا ثواب دوسرے مہینوں کی نسبت کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے علاوہ دوسرے مہینوں کے اندر الف پڑھو، الف قرآن پاک کا حرف ہے، 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کے راستے میں 1 روپے خرچ کرو، اللہ 10 دنیا کے اندر 70 آخرت کے اندر دیتا ہے۔ نفل کا ثواب نفل کے برابر، اور جو ہے فرض کا ثواب فرض کے برابر، اور صدقہ خیرات کا ثواب جو ہے 10 گنا بڑھایا جاتا ہے۔ لیکن جو ہی رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر عمل کا ثواب دوسرے مہینوں کی نسبت کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اب اللہ کے راستے میں 1 روپے خرچ کرو گے، 70 سے لے کر 700 تک میرا رب اجر و ثواب عطا کر دے گا۔ الف پڑھو گے، قرآن پاک کا الف 1 حرف ہے، الف لام میم 3 حرف ہیں، 1 حرف پڑھو گے میرا رب 70 کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ نفل پڑھو گے، اللہ اس کو فرضوں کے برابر اجر و ثواب عطا کرے گا، اور جو فرض پڑھے گا میرا رب اس کو بڑھا کر 70 گنا اس کا ثواب جو ہے بڑھا دے گا۔ اسی انداز میں استغفار کرے گا، اور سبحان اللہ کہے گا، الحمدللہ کہے گا، کوئی بھی نیکی کا کام کرے گا، رمضان المبارک کے اندر میرا رب اس کا اجر و ثواب دوسرے مہینوں کی نسبت کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ جو ہے، بہت سارے سرمایہ دار لوگ جو ہے رمضان المبارک کے اندر اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنا مال دیتے ہیں، اپنے جو فوت ہو چکے ہیں ان کے اصالِ ثواب کے لیے کام کرتے ہیں صدقہ جاریہ کا، کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مہینوں کی نسبت ثواب کو، اجر و ثواب کو کئی گنا بڑھا دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور انسانی جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، روزہ ہے۔ مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، اپنی فصل کا عشر ادا کر دیا، اب دل کے اندر یقین کرے میں نے اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کر دی ہے، اب اس کو چور اور ڈاکو نقصان نہیں پہنچا سکتے، میں نے اپنی فصل کا پورا عشر ادا کر دیا ہے، آسمانی آفتوں میں سے کوئی آفت، کوئی اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ جب زکوٰۃ پوری ادا کر دی اس کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اسی انداز میں
جب انسانی جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، جس ایمان والے مسلمان بندے نے رمضان کے سارے روزے رکھ دیے اور اس کا جو ہے رمضان کے روزے رکھ لیے اور اس کا حق ادا کر دیا، اب انسانی جسم کی زکوٰۃ تو ادا ہوگی۔ اب انسانی جسم کو کوئی جو ہے آفت مصیبت کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ ویسے بھی رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر کتنے مریض ہوتے ہیں جو تندرست ہو جاتے ہیں روزے کی برکت سے، رمضان کی برکت سے، قرآن کی برکت سے، روزہ داروں کی برکت سے، تہجد گزاروں کی برکت سے، حفاظ کرام کے جو ہے رات کے وقت تراویح کے اندر قرآن پاک سننے سنانے کی برکت سے اس مہینے کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے اللہ ان کی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ بہت سارے شوگر کے مریض روزے کی وجہ سے ان کی شوگر جو ہے لیول پہ آ جاتی ہے۔ اللہ نے اس مہینے کے اندر اتنی رحمتیں رکھی ہے، اتنی برکات رکھی ہے، اس کی اتنی عظمت اور فضیلت رکھی ہے۔ میرا رب نے اس مہینے کے اندر جو ہے ایک ایک عمل کا ثواب دوسرے مہینوں کی نسبت کئی گنا بڑھا دیا ہے۔ بہت مشہور روایت حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب مسجد کے اندر تشریف لائے اور منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بعد میں پوچھتے ہیں، اللہ کے محبوب آج تو آپ نے روٹین سے ہٹ کر آمین کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ میں تمہیں کیا بتاؤں، آسمان سے نوریوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور جس وقت میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا انہوں نے ایک بد دعا کی ہے، اور بد دعا کیا ہے؟ انہوں نے بد دعا کی ہے کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کی زندگی کے اندر ماہ مقدس رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ آئے، رحمتوں والا مہینہ آئے، برکتوں والا مہینہ آئے، مغفرت اور نجات والا مہینہ آئے، اس مہینے کے اندر اپنی مغفرت نہ کروا لے، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اس پر کملی والے نے آمین کہہ دیا۔ دوسری بد دعا کی کہ وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے سامنے محمد نام لیا جائے اس پر وہ درود و سلام نہ پڑے، وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ تیسرے نمبر پر وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے جس کے والدین بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں، اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے وہ جو ہے جنت حاصل نہ کر لیں، وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے، اس پر میں نے آمین کہہ دیا۔ اب بد دعا کرنے والے نوریوں کے سردار جبرائیل ہیں، اس پر آمین کہنے والے ساری کائنات کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس کی قبولیت کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ آسمان کے سورج کی کرنوں کے اندر شک و شبہ ہو سکتا ہے، یہ جو ہے دھوپ کے اندر شک و شبہ ہو سکتا ہے، دن اور رات کے آنے میں شک و شبہ ہو سکتا ہے، دنیا ساری کی باتوں کے اندر شک و شبہ ہو سکتا ہے، لیکن جو کملی والے نے اپنی زبان سے فرما دیا اس کے اندر شک و شبہ کی پھر کوئی گنجائش نہیں۔ اس کو بدبخت کہا، اس کے لیے تباہ و برباد ہونے کی بد دعا کی کہ جو رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ پانے کے باوجود بھی اپنی مغفرت نہیں کرواتا، کہ جس ماہ رمضان کے اندر ہر رات کے اندر 6 لاکھ جہنمی افراد کی میرا رب مغفرت کا اعلان کرتا ہے۔ افطاری کے وقت میرا رب جو ہے 10 لاکھ جہنمی افراد کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے۔ ساری رات میرا رب آسمان دنیا پر آ کر خدائی پکار لگاتا ہے، میرے بندوں مجھ سے مغفرت مانگو، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی رزق کا چاہنے والا اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی اپنے گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کرنے والا اس کی میں جو ہے توبہ کو قبول کر لوں۔ وہ کتنا بد نصیب ہے جو ان مبارک راتوں کے اندر بھی، کہ جس مبارک راتوں کے اندر، کہ جس رمضان المبارک کے اندر ہر عمل کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ تو نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، اس کے اندر کمائی کرنی چاہیے، اپنی دنیا داری کو
تھوڑا سا کم کرنا چاہیے، جو بہت سارے جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی نرمی کرنی چاہیے، اپنے ملازموں نوکروں کے ساتھ بھی نرمی کرنی چاہیے، اور پوری انسانیت کو، پوری امت مسلمہ کو اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے، اور قدر کر کے اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے۔ وہ بد نصیب ہے جس کو اس ماہ مقدس کے اندر بھی اللہ کی عبادت کرنا نصیب نہیں ہوتی۔ پھر رمضان المبارک کے اندر رات کے وقت جب انسان تراویح پڑھتا ہے، نماز تراویح پڑھتا ہے اور قرآن پاک کو نماز تراویح کے اندر سنتا ہے، یہاں ایک مسئلہ سن لیں، ہر بندہ اس مسئلے کو اپنے دل کے اندر بٹھا لے۔ نماز تراویح سنت موقدہ ہے۔ سنت موقدہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ہم اس عمل کو چھوڑیں گے ہمارے اوپر گناہ رہے گا، اگر ہم اس عمل کو کریں گے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ نے رمضان المبارک کے اندر 40 مزید سجدے عطا کیے، رمضان المبارک کی 20 رکعت تراویح کے 40 سجدے عطا کیے۔ پھر ایک ایک سجدے کی اللہ کے ہاں اتنی وقت اور ویلیو ہے، جو ایک سجدہ کرتا ہے، ایک سجدے کے عوض جو بندہ ایک سجدہ کرتا ہے، جنت کے اندر اس بندے کے نام کا ایک درخت لگ جاتا ہے، 500 برس تک بھی عربی گھوڑا اس کے سائے کے نیچے دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ پھر اسی پر بس نہیں، جو ایک سجدہ کرتا ہے 1.5 لاکھ نیکی، 1,500 نیکی اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنت کے اندر ایک سجدے کے عوض ایک عالیشان محل اس کے لیے تیار کر دیا جاتا ہے، جس کے 60,000 دروازے ہیں، 60,000 دروازے ہیں۔ اب انسان سوچے، یہ چھوٹا سا سجدہ ہے، رمضان المبارک کی راتوں کے اندر چھوٹا سا سجدہ ہے، جس پر میرا رب اتنے انعامات دے رہا ہے۔ ارے انسان ہمت کر، اپنے ایمان کو مضبوط کر۔ بیمار ہے کوئی بات نہیں، اپنی بیماری کے باوجود اللہ سے محبت کا اظہار کر۔ اگر کھڑا ہو کر نہیں، بیٹھ کر اپنے اللہ سے محبت کا اظہار کر۔ کوئی بات نہیں، بڑھاپا آ گیا، کمزوری آ گئی، مصروفیت ہے، اپنے سارے کام کا چند دن کے لیے چھوڑ دے۔ تمہاری تجارت کے اندر کمی نہیں آئے گی، تمہاری فصل کے اندر کمی نہیں آئے گی، تمہارے جو تم کام اللہ کی رضا کے لیے چھوڑو گے اس کے اندر کمی نہیں آئے گی، میرا رب برکت ڈال دے گا۔ دوڑ اللہ کے گھر کی طرف، یہ ایام معدودات، یہ چند دن ہے، سستی نہ کر، غفلت نہ کر، اپنے لیے آخرت کی تیاری کر، اپنے رب کو راضی کر، اپنے رب کی خوشنودی کے کام کر، اور اس کے اندر طرح طرح کے ہیلے بہانے زندگیاں گزر جاتی ہے۔ بہانے لگاتے لگاتے آج سے، کل سے، صبح سے، شام سے، گرمیوں کے بعد، سردیوں کے بعد، تجارت کے بعد، اس فصل کے بعد، فلاں کام کے بعد نماز شروع کریں گے۔ ایسا شیطان نے چکر چلایا، سالہ سال گزر جاتے ہیں، جمعہ پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، سجدہ کرنا نصیب نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کا مال و متاع پھر کس کام کا؟ وہ بادشاہ جس نے بہت بڑا محل بنا دیا، بہت بڑا محل بنا دیا، اپنے لوگوں اس کے بعد بہت سارا مال و دولت اکٹھا کر لیا، خزانے اکٹھے کر لیے، سونا چاندی اکٹھا کر لیا، جواہرات اکٹھے کر لیے، عالیشان محل بنایا، لوگوں کو کھانے کی دعوت دی، لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ ایک غریب آدمی جو اسم اسرائیل تھے آواز لگاتے ہیں، بادشاہ میری بھی سنو۔ اس پر کہا، جب مشیروں نے، وزیروں نے کہا بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے۔ اب جب تخت پر بیٹھا تھا نا، کسی کے پیچھے چند آدمی لگ جائیں، تکبر کے اندر آ جاتا ہے۔ شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا، تکبر کیا، میرے رب نے اس کو مردود کر دیا۔ یہ زمین کے اوپر اکڑ کر چلنا، اے انسان تیرا کیسا ہے؟ تو پانی کا ایک بلبلہ ہے، بنتا بھی ہے اور بجھ بھی جاتا ہے۔ اور کتنے انسان دنیا کے اندر آئے، کتنے بڑے بڑے پہلوان آئے، کتنے بڑے بڑے طاقتور آئے، کتنے بڑے بڑے عہدوں پر فائز آئے، وقت کے بادشاہ تھے، وزیر تھے، مشیر تھے، مال و دولت کے مالک تھے، زمین پر اکڑ کر چلا کرتے تھے، اور ان کا روب اور دبدبہ تھا، جاہو جلال تھا، اور ان کا بڑا روب تھا۔ آج وہ منو مٹی کے نیچے جا چکے ہیں۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے، وہ ہمیں پیغام دے کر چلے گئے، ہم جا رہے ہیں، ہمارا جنازہ اٹھ رہا ہے،
مسجد سے اعلان ہو رہا ہے، کندھوں پر اٹھایا جا رہا ہے، منو مٹی کے نیچے اتارا جا رہا ہے۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے، تم نے بھی منو مٹی کے نیچے آنا ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ تیاری کیا ہے؟ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک کوئی انسان، کوئی مسلمان آزاد نہیں ہے، غلام ہے۔ کس کا غلام ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم غلام ہیں، اور غلامی رسول کے اندر ہی ہمارے لیے دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک ہم اپنی من چاہی زندگی نہیں گزار سکتے، ہم اپنی من مرضی نہیں کر سکتے۔ ہم محمد عربی کے غلام ہیں، وہ محمد عربی جو امت کے لیے اتنا روئے، کوئی نبی اور رسول نہ رویا، جو امت کے لیے اتنا تڑپے، کوئی نبی اور رسول نہ تڑپا۔ اس لیے امت مسلمہ کو بھی چاہیے آج چند دن کی زندگی کو، اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں، اپنی زندگی کے لمحات کو قیمتی بنائیں، اور اپنی زندگی کے اندر سوچو کہ ہر ہونے والا عمل، ہر گزرنے والا لمحہ، منٹ اور سیکنڈ شاید ہماری زندگی کا آخری دن ہو، آخری لمحہ ہو، ہماری زندگی کا آخری جمعہ ہو، ہماری زندگی کی آخری نماز ہو، ہماری زندگی کی آخری سحری افطاری ہو، ہماری زندگی کے آخری جو ہے یہ رمضان المبارک ہو۔ اس طرح سنبھل کر جب ہم اتباع سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا۔ فرمایا کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کی زندگی کے اندر ماہ مقدس رمضان المبارک جیسا مہینہ آئے، اور اس مہینے کے اندر بھی وہ جو ہے اللہ کے حضور توبہ نہ کرے، گناہوں سے معافی نہ مانگے، اپنی بخشش نہ کروائے، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی نے کیا بات کہہ دی رمضان المبارک کے رمضان لفظ پر؟ انہوں نے فرمایا رمضان کا راہ کہہ رہا ہے رحمت والا مہینہ آ گیا، رمضان کی میم کہہ رہی ہے مغفرت کا مہینہ آ گیا، رمضان کا زواد کہہ رہا ہے جنت کی ضمانت کا مہینہ آ گیا، اور رمضان کی الف کہہ رہی ہے انس و محبت والا مہینہ آ گیا، اور رمضان کی نون کہہ رہی ہے نورانیت والا مہینہ آ گیا۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے بہت ہی پیاری بات کہہ دی، اور رمضان کے لفظ کے اندر، رمضان لفظ کو بھی کے اندر ہی نچوڑ نکال دیا کہ یہ مغفرت والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، انس و محبت والا مہینہ ہے، نورانیت والا مہینہ ہے۔ جب سارا مہینے کے اندر اعمال حسنہ ہوں گے، صبح سے شام تک اللہ کی عبادت ہوگی، اور اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ جو اللہ کا حکم ہے، یہ انسان کا جسم جو ہے اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اس کی آنکھ غلط نہیں دیکھے گی، یہ رمضان کا احترام ہے۔ اب کان غلط نہیں سنیں گے، یہ رمضان کا احترام ہے۔ اب جو ہے یہ پاؤں غلط چل کر نہیں جائیں گے، یہ رمضان کا احترام ہے۔ ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچے گی، یہ رمضان کا احترام ہے۔ رمضان کا احترام یہ بھی ہے اپنے آپ کو کنٹرول کے اندر رکھا جائے، کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان کا یہ بھی احترام ہے کہ رمضان کے اندر علانیہ بغاوت نہ کی جائے۔ اگر کوئی بیمار ہے، شرعی عذر ہے، اگر اس نے کچھ کھانا پینا ہے، وہ چھپ کر علیحدہ ہو کر کھا لے۔ علانیہ طور پر یہ نہ کہے کہ بازار کے اندر علانیہ طور پر رمضان کے مہینے کے اندر سگریٹ پیے جا رہے ہیں، پانی پیے جا رہے ہیں، اس کا احترام دل کے اندر نہیں ہے، تو پھر ایسے ہی ہوگا میرے رب کی ناراضگی کا ذریعہ بنے گا۔ ایک مجوسی آگ پرست نے تو اپنے بیٹے کو ڈانٹا کہ بیٹا رمضان کے مقدس مہینے کے اندر دوپہر کے وقت تو کھا رہا ہے، پی رہا ہے، تجھے پتہ نہیں مسلمانوں کا مقدس دن ہے۔ میرے رب کو اس مجوسی کی یہ ادا اتنی پسند آئی، میرے رب نے اس کی مغفرت کا اعلان کر دیا۔ ہم رمضان المبارک کا احترام کریں، اور اس کے راتوں کے اندر نماز تراویح کا احترام کریں، اور صبح کے وقت سحری کھانا، یہ سحری کھانا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اے میری امت کے لوگوں سحری کھایا کرو، میرے اللہ نے اس کے اندر تمہارے لیے برکت رکھی ہے۔ اور جب افطاری کا وقت ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری امت کے لوگوں اپنے مسلمان بھائیوں کا روزہ افطار کروا دیا کرو، اگر طاقت ہے ہمت ہے اس کا روزہ افطار کروا دیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی ہمارے پاس تو اتنے اسباب نہیں ہے کہ کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں۔ اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں میرے صحابہ، چند کھجوروں سے اور پانی کے ساتھ، دودھ کے ساتھ جو ہے کسی چیز کے ساتھ جو ہے مسلمان کا روزہ کھلوا دیا کرو، روزہ دار کے برابر تمہیں اجر و ثواب ملے گا، اور تمہارے روزے کے اندر بھی کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی، روزہ دار کے روزے کے اندر بھی کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی۔ یہ سارے اعمال ہیں، پنجگانہ نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر عام مہینوں کی نسبت اپنا تھوڑا سا جو ہے معمولات کو، وقت کو دین کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔ اگر سال کے اندر تہجد پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، یہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تو سحری کے لیے اٹھنا ہی ہوتا ہے، 2 رکعت نفل پڑھ لیا کرو، 4 پڑھ لیا کرو۔ اللہ میرا رب اس کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ہمیں عظمت مقام اور شان عطا کر دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنا ہو سکے عام دنوں کے اندر، سال کے اندر اگر ہم قرآن پاک کو 1 مرتبہ پڑھتے ہیں، رمضان المبارک کے اندر کوشش کریں قرآن پاک کا 1 ختم ہو جائے، 2 ختم ہو جائے، جتنا بھی زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کا ختم ہو جائے۔ قرآن پاک کا حق ہے کہ قرآن پاک کو سال کے اندر کم از کم، زیادہ نہیں تو 2 مرتبہ تو مکمل کرنا چاہیے۔ اس قرآن پاک کو سیکھنا چاہیے، اپنی نسلوں کو سکھانا چاہیے۔ ایک حرف پر 70 سے لے کر 700 تک میرا رب جو ہے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر سارا روزہ رکھنے کا مقصود کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کا مقصد یہ ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے تھے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے دل کے اندر خوف خدا ہے، خشیت الہی ہے، دل کے اندر وہ سوچتا ہے کہ میرا رب ہر وقت مجھے دیکھتا ہے، وہ دن کے اجالے میں بھی دیکھتا ہے، وہ رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، میرا رب ہر وقت مجھے دیکھتا ہے۔ دل کے اندر کسی بادشاہ کا ڈر نہ ہو، کسی دنیا والے کا ڈر نہ ہو، کسی کا ڈر نہ ہو۔ اگر اس کے دل کے اندر ڈر ہو، صرف اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا ڈر ہو، اس انداز میں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ روزے کا اصل مقصود یہ ہے کہ دل کے اندر خوف خدا کو بٹھایا جائے، جس طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہونے کے باوجود بھی اتنا ڈرتے ہیں کہ جن کا عدل اتنا عام تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر بکری اور شیر ایک ہی ریوڑ کے اندر چلا کرتے تھے۔ فاروق اعظم جس رستے سے گزرتے شیطان وہ رستہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، بیت اللہ کا دروازہ کھلتا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا عدل کرنے والے ہیں، اس کے باوجود بھی اتنا ڈرتے ہیں، دل کے اندر خوف خدا اتنا زیادہ ہے۔ فرمایا اگر دریائے فرات کے کنارے فاروق اعظم کے دور خلافت کے اندر کتا بھی بھوکا مر گیا تو کل قیامت والے دن عمر سے پوچھا جائے گا۔ آج کے ہمارے حکمران ظلم و ستم کی ایک طرف انتہا ہے، ان کے سر پر جو نہیں رینگتی۔ آج ہر انسان عہدے کے پیچھے، کرسی کے پیچھے، وزارت کے پیچھے، مشارت کے پیچھے، صدارت کے پیچھے اور جو ہے دنیا داری کے پیچھے تو دوڑتا ہے۔ کبھی انسان دل کے اندر یہ بھی سوچ، مسلمان تمہارے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں، جتنے بڑے